وہ بہت بیکار کے لوگ ہیں جو تو دنیا میں لہو لہب کے لیے مال و دھن دولت کے لیے دنیا پر نامعلوم کتنے لوگ اپنے آپ اپنے ارادے اس طریقے سے بناتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اگر پہنچنے کی کوئی بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا پر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دنیا سے جائے تب بھی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان عطا۔ اسی کے تحت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آخر ہم سب لوگ اللہ کو جانتے ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، مگر جانیں گے تب جب اللہ کو دیکھا ہو تب، تبھی تو جانو گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بے شک اللہ ہے، اس لیے ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ اور جو لوگ جانتے ہیں وہ دنیا پر بڑے ناموں سے اپنے آپ کو تقویت کا درجہ فائز ہو کر پوری دنیا میں مقبولان خدا بن کر ہم لوگوں کے درمیان میں نمایاں۔ حضرات کتنے لوگ جانتے ہیں اللہ کسے کہتے ہیں؟ بہرحال آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اس لیے ہم حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے۔ یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، اور جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو۔ اور آنکھ اٹھا دو تو قریب دھوپ میں سابن برسے۔ یا نبی اللہ آنکھ اٹھا دو تو قریب دھوپ میں سابن برسے، اور مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، اور ذرے ذرے میں اجالا ہے تو معلوم ہوگا۔ بولو سکتا عقیدہ ہے نبی کے رخ زیبا کا ذرے ذرے میں اگر کوئی اجالا ہے تو یہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کائنات کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے ابری فصل بہار نائب کے پروردگار جناب رحمتی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے کہ پوری دنیا میں اگر گوشے گوشے اور ذرے ذرے میں اجالا چمک رہا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی ذرے ذرے میں اجالا ہے تمہارے رخ کا، اور تم جو رخ پھیر لو تو عالم میں اندھیرا ہو جائے۔ یاد ہوئے نبی صبح کو دے جلوہ شام، یاد ہوئے نبی صبح کو دے جلوہ شام، بات جو رسول کی چھیڑوں تو سویرا۔ حضرات بہت تھوڑی دیر کے لیے پروگرام منعقد ہے اور سواد کی بات ہو رہی ہے، بات لمبی نہیں کرنی ہے، بہت چند الفاظوں میں نصیحت آمیز کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو آخرت کے لیے بے شک ماشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم توبہ کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اے کافرو تم توبہ کرو، رب نے یہ نہیں فرمایا یہ گناہ لوگو تم توبہ کرو، اے بے ایمانو تم توبہ کرو۔ رب نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ میرے ہیں، اس لیے رب نے اپنوں سے فرمایا اے ایمان والو تم توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو آخرت کے لیے۔ ایمان والوں سے فرمایا تم توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو پھر آئندہ وہ گناہ نہ کرو۔ بے شک اب آپ یہ بھی غور کیجئے، یہ رب نے فرمایا اور رب کے معنی آتے ہیں کامل والا، اور اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں مگر جانتے سب ہیں، چاہے ایمان والے ہو چاہے ایمان سے ہٹے ہو، اگر بات آتی ہے تو ہر آدمی یہ کہنے کو تیار ہے بے شک کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی ہمت طاقت والی چیز ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا اور اعلان فرمایا اے لوگوں تم اگر اپنے آپ کو رب کائنات کو پہچاننا چاہتے ہو تو جنہوں نے رب کو دیکھا نہیں اندیکھا سودا کر لیا اسی کا نام ایمان والا ہے، اور وہی ایمان والے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے مگر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ کہتا ہے بے شک وہ رب ذوالجلال ہے جس نے پوری کائنات کو خدا کے معنی جانتے ہیں وہ خود ہے۔ خدا کے معنی اللہ کو کیا کیا کہتے ہیں؟ اللہ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں اور رب بھی کہتے ہیں۔ رب کے معنی پالنے والا، خدا کے معنی خود ہے، اور اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اس لیے جو چیز عقل میں آ جاتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کرسی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی عقل سے یہ دور نہیں ہے، آپ نے سمجھ لیا کتنی بڑی یہ کرسی ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہے۔ یہ یہاں پر دیکھنے کے بعد جب آپ باہر چلے جائیں گے اور جب آنکھوں کو بند کر کے مشاہدہ کریں گے تو جیسی کرسی یہاں رکھی ہے وہیں پر تمہاری نگاہوں کے سامنے مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ کرسی موجود ہوگی، مگر جناب محترم یہ چیز وہ ہے جس کو ہم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی عقل سے اس کو ہم نے سمجھ لیا، مگر اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے باوجود بھی انسان کا اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ کل بھی یہ بے خدا کو اللہ کے نام سے جانا کرتا تھا اور آج بھی اللہ کے نام
واہ 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 زندہ واہ واہ ماشاءاللہ حضرات بہت عمدہ بہت جو چیز آنکھوں میں بس جاتی ہے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی ذات لامحدود ہے اس لیے ہماری انسان کی عقل سے جو چیز باہر ہوتی ہے اسی طاقت کا نام اللہ ہے اسی ذات کا نام اللہ ہے بے شک اللہ کو لوگوں نے دیکھا تو نہیں ہے مگر عقیدہ ایمان مسلمانوں کا بولنا اعلان کرتا ہے بے شک اللہ ایک ذات ہے جو دنیا پر موجود ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے اب مسلمانوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے بولو بھائی مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہے مضبوط تو ہے مگر اعمال کی طرف چلیے تو اعمال کے اعتبار سے ایسا نظر آتا ہے کہ شاید اگر ہم اپنے اعمال کی طرف غور کر لیں تو کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو جہنم سے بچا دے اور جنت لا ہے کوئی بہت کم عمل ایسے ہوں گے بہت کم عمل ایسے ہوں گے جی حضرت کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج اگر ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں پر بوجھ نہیں روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں پر بوجھ نہیں اگر علم دین حاصل کرتے ہیں تو لوگوں پر بوجھ نہیں اگر ہم اپنے آپ کو نیکوکار ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں تو لوگوں پر بوجھ نہیں بلکہ جناب محترم ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھیں اللہ روزہ رکھیں اللہ کسی کی مدد کریں اللہ اگر ہم زکات دیں اللہ اگر ہم اپنے آپ کو کوئی بھی نیک عمل کریں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے ایک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بے شک مگر آج لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ نماز پڑھ رہا ہے دیکھ لو بھیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم لوگوں سے کہہ سکیں بھیا تمہارا روزہ ہے تمہارا روزہ ہے بوجھ نہ بناؤ اگر عبادت کرنی ہے نیک عمل کرنے ہیں تو جناب محترم ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بنو بلکہ ایسے عبادت کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے مگر دکھاوے والی یہ تو آپ بہت الفاظ بڑا مشہور ہے لوگوں نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں دکھاوے کی عبادتیں منہ پہ مار دی جی دکھاوے کی عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں اور لوگ آج دکھاوے کے لیے ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہیں میں کہتا ہوں سنو ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارا ہمسایہ ہمارا پڑوسی پریشان تھا ہمارے پاس 10 روپے تھے اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا بتاؤ ہم نے کتنی اس کی مدد کی جناب محترم لوگوں ذرا غور کرو خالی تم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی نہ کی جائے اور اللہ کے مقبول بندے ہو جائے میں کہتا ہوں سنو مقبول بندے نہیں ہیں جن کے جیب میں خدا ہے اور جن کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ ہے کئی اللہ کے مقبول بندے ہوا کرتے ہیں اور آج ہم لوگوں کا ہاتھ یہیں تک محدود نہیں ہے بات آ گئی ہے تو صرف نصیحت آمیز باتیں ہی سنتے چلیے آج کل ایک رویہ اور اختیار کر لیا گیا ہے اب ہم دکان بناتے ہیں مکان بناتے ہیں بڑی بڑی اچھی بلڈنگیں بناتے ہیں جناب محترم اور اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا
معاذ اللہ میرا کسی سے کوئی کسی ایک آدمی سے یا کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم سے مراد یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں دیکھتے کتنے پیسے ہم نے اپنے مکانوں میں دکانوں میں اپنے آپ کو جائز لگائے ہیں اور کتنے ناجائز لگائے ہیں جناب محترم۔ اور کچھ دنوں کے بعد ہوتا کیا ہے، جناب محترم کتابت کرنے والے کے یہاں جاتے ہیں، ایک پٹلی بنواتے ہیں اور اس پر ماشاءاللہ لکھوا کر دروازے کے سامنے لگا دیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کا مطلب کیا ہوا؟ ماشاءاللہ کا مطلب یہ ہے اللہ نے چاہا تو یہ بن گیا۔ اللہ نے چاہا تو یہ بن گیا۔ اب آپ ذرا غور کرو، اللہ نے یہ چاہا تھا کہ تم اپنے آپ کو ناجائز پیسے میں لگانا، تبھی تو بن گیا۔ جناب محترم ذرا غور کرو، دنیا کے اوپر ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے حرام و حلال کا امتیاز نہ کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس مکان کی بڑی بڑی پر ماشاءاللہ کی تختی بھی لگا دیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ نے نہیں چاہا بلکہ کیوں نے چاہا تب بنا۔ بولو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کسی حرام مال سے اپنے آپ کو، اپنے مکانوں کو، اپنے دکانوں کو، اپنے کھیت کھلیان کو کسی طریقے سے بناؤ اور ان کو سنوارو، اور اس کے بعد میں یہ بھی عام رواج ہو گیا اب جس کے مکان پر ماشاءاللہ کی تختی نہیں لگی ہے تو لوگ کہیں گے کہ تمہیں پہچانیں گے لوگ کیسے؟ جناب محترم جس کے دل میں خدا ہے، جن کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ ہے، اسے کوئی نہ پہچانے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کے رسول۔ ذرا غور کیجئے، اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے اوپر نشود نمائی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نشود نمائی سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی۔ اگر تم اپنے آپ کو، اپنے ایمانوں کو سلامتی چاہتے ہو اے لوگوں، تو تم اپنے آپ کو اپنے ہمسایوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے یہاں پر رہنے والے غریبوں کی مدد کر دیا کرو۔ گھر سے ضروری نہیں ہے کہ گھر کے 4 آدمی مدینے شریف کی زیارت کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جائے اور پڑوسی بھوکا مرتا ہے۔ بولو، آج حال یہ ہے کسی گھر سے تو 4 لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، کسی گھر سے 3 جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو لوگوں کو پریشان کرتے نہ جاؤ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے جاؤ تاکہ تمہارا جانا ہی اکیلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو زندگی کا نقشہ بن جائے۔ اس لیے آج ہم لوگوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے میرے نبی نے سب سے پہلا پیغام دیا ہے، ان کی مدد کرو۔ اس کے بعد تم اپنے مال کو اس طریقے سے خرچ کرو۔ اور ایک بڑا رواج ہو گیا کہ لوگ اپنے آپ کو عمرے پر امٹ پڑے، عمرے کے لیے جانے کے لیے امٹ پڑے، حج کرنے کے لیے تیار نہیں، حج کرنے کو تیار نہیں ہے، پیسہ ہے اس کے پاس مگر حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لمبا سفر نہیں، تھوڑا سا سفر ہے، کر کے واپس چلے آئیں گے، کعبہ شریف کا طواف ہو جائے گا
اور مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے گی، اچھی بات ہے، مگر ذرا غور کرو، اچھی بات کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یوں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں آدمی کے اوپر ایک مرتبہ حج کرنا فرض قرار دیا ہے، اور مال ہوتے ہوئے ہم حج کرنے نہیں جاتے، بلکہ اگر ہم اپنے آپ کو جتنا ماہ 4 لوگوں میں خرچ کر کے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو گھر کے کارکن کو اپنے آپ حج کرنے کے لیے انہیں موقع کیوں نہیں دستیاب ہے؟ بولو تو پھر یہ کہیں گے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ صاحب وہ ہے جنہوں نے کعبہ شریف کا طواف کیا، واہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کو طواف کیا ہے، مدینہ شریف کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمایا ہے، لوگوں کے کہلانے پر مت رہو، بلکہ ایمان کی سلامتی یہی ہے کہ مسلمانوں اٹھو، فرد کی رفتار بن جاؤ، مسلمانوں اٹھو، فرد کی رفتار بن جاؤ، شریعت کے تحفظ کے لیے تلوار بن جاؤ، مسلمان ایسے غم مسلمان پلٹ جا، اپنی مرکز کو پلٹ جا، ارے زمانہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، فیضان اولیاء اکرام، ونبال اہل سنت، نعرے تکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان کلمہ پڑھنے کے بعد 4 قرار دیے، اور پہلا ارکان جانتے ہی ہو نماز ہے، دوسرا ارکان روزہ ہے، تیسرا ارکان زکوٰۃ ہے، چوتھا ارکان حج ہے۔ اب نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، روزے معیشت کے داد وقت اولی کو شز نماز وقت معیشت کے دن جان پگلتی ہوگی، سب سے پہلا اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ نماز کا ہے، بے شک بے شک۔ اور نماز آدمی کو، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں قرآن پاک کے 21 پارے میں رکوع نمبر 1 پر اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو یہ بات بھی ضمن عرض کر دوں کہ نماز بری باتوں سے کیسے روک دیتی ہے اور کتنی پریشانیوں سے آدمی کو بچا دیا کرتی ہے۔ لوگ اگر اللہ اپنے آپ کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جھک جاتے ہیں تو اللہ قبول و مقبول فرما دیتا ہے۔ جناب محترم، کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، کتاب کا نام تنبیہ الغافلین ہے۔ اسی کے اندر ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اس بادشاہ کے یہاں پر اپنے آپ کو ملازمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایک بڑی قیمتی چیز اس سے نقصان ہو گیا، بڑی قیمتی چیز تھی، اس کا نقصان ہو جانے کے بعد بادشاہ نے حکم نافذ کر دیا کہ جس آدمی نے، جس میرے ملازم نے میرے یہاں پر ایک قیمتی چیز کو نیست و نابود کر دیا اور اس نے یہ بڑا میری شان میں گستاخی کی ہے، لہذا اس کے لیے حکم ہے کہ اسے یہ قتل کر دیا جائے، اور جہاں تک میری بادشاہت ہے اس پورے ملک سے بیرون ملک اسے 24 گھنٹے کے اندر یہ جگہ چھوڑ کر دوسرے ملک کو اختیار کر لینا چاہیے۔ جناب محترم، یہ بیچارہ بڑا مجبور تھا، آیا گھر پر
یہ کتنے وقت کی بات ہے، زور کی نماز کے بعد یہ اپنے گھر پر آ گیا۔ آ جانے کے بعد بڑا مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسے وقت میں اس کی صرف ایک لڑکی تھی جو دوشیزہ تھی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جناب محترم اس لڑکی نے اپنے باپ کو آتے دیکھا اور اس پر مایوسی کے اثرات دیکھے تو آپ نے فرمایا، آپ کی اس بیٹی نے کہا، اے میرے ابا حضور ذرا یہ بتائیے کہ آج تمہارے اوپر غم و الم کے آثار کیسے نظر آ رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں آپ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ تمہارے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید تمہارے اوپر غم و الم کے آثار طاری ہیں۔ حضور ذرا یہ بتائیے، اے میرے ابا حضور ذرا یہ بتائیے تمہیں کیا پریشانی پہنچے ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم پوچھنا ہی چاہتی ہے بیٹی تو میں بتا دیتا ہوں، مگر سن لے، میرے اس پریشانی کا کوئی جواب نہیں مل سکتا ہے، بلکہ آج حسرت کے ساتھ تجسس کے ساتھ ایسی عالم میں اپنی لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور میں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ 24 گھنٹے کے بعد بیٹی تم میرا سایہ بھی نہیں پاؤ گے، اس لیے مجھے اس ملک سے دور کر دیا گیا ہے اور اس نے بادشاہ نے حکم نافذ کر دیا ہے کہ عنقریب اس نے کو اگر 24 گھنٹے کے اندر اس ملک میں پایا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے بیٹی نے معلوم کیا، اے میرے ابا حضور بتائیے بات کیا ہے؟ کہا حضور جب وہ بات کرنے کی بات آئی تو آپ نے فرمایا، میری بیٹی اگر تم پوچھنا ہی چاہتی ہو تو بات یہ ہے کہ جس بادشاہ کی یہاں پر میں رہا کرتی تھی، میں رہا کرتا تھا، اس نے حکم نافذ کر دیا ہے کہ اگر تم 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ملک سے باہر نہیں گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا خمیازہ یہ ہے کہ جب ملک سے باہر جانا ہے، بیٹی یہی بتاؤ ظہر کے بعد سے لے کر اب میں گھر میں آیا ہوں اور اتنی دیر میں دوسرے ملک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس لیے میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ابا حضور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو کسی طریقے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اس سوال کے لیے جواب میرے پاس موجود ہے اور تمہاری سلامتی کے لیے میرے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بات بتاؤ کیسی آپ کے پاس جواب موجود ہے؟ بیٹی نے کہا، آپ کھانا کھائیے اور بستر میں آرام کیجئے اور سو جائیے، 24 گھنٹے ہونے سے پہلے تمہاری عزت ہو، آپ کو بچانے والا کوئی دنیا کا عام آدمی نہیں ہوگا۔ تمہاری ہی بیٹی ایک ایسا جواب دے گی کہ جس جواب سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے، کتاب گواہی پیش کرتی ہے۔ ایسے وقت میں معلوم کیا، ذرا بیٹی مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ کہا، گھبراؤ نہیں ابا حضور، پریشان نہ ہو، تم سو جاؤ۔ آپ سو گئے، بیٹی کی باتوں میں تسلی کر لی اور تسلی کر لینے کے بعد یہ اپنے آپ کو سو گئے۔ محبوب خواب کے ایسے وقت میں تاریخ بتاتی ہے، لڑکی نے 24 گھنٹے ہونے سے پہلے اپنے ابا حضور کو اٹھا دیا اور کہا 24 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ ادھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ فلاں شخص کو تلاش کر کے ملک کی ہر ایک سرحد پر چلے جاؤ، جہاں پر یہ آدمی ملے اسے قتل کر دیا جائے، فنا کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ نظر جناب محترم لڑکی کی ترکیب انہوں کے اندر کامیابی کا درجہ لے کر اپنے آپ کو چمکتی ہے اور لڑکی نے کہا، ابا حضور پریشان نہ ہو، اپنے پڑوس میں مسجد ہے، جاؤ تم، 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، اس سے پہلے کہ سپاہی آ جائے تم جا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رات چلے گئے اور
جانے کے بعد انہوں نے نماز کے لیے نیت کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بادشاہ کے سپاہی ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے، ادھر ادھر تلاش کرتے کرتے جناب محترم جب بادشاہ کے سپاہی مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا 24 گھنٹے سے اوپر بھی ہو چکے ہیں، یہ آدمی بھی مسجد میں موجود ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر نماز کسی کے بات کی نہیں ہے۔ یہ نماز اس رب الجلال نے اپنے بندوں کے لیے عطا کی ہے، جس نماز کی ادا کرنے سے اللہ اسلام کے اندر داخل فرماتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ایسی حالت میں سپاہیوں نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں کسی آدمی کو کیسے پکڑا جائے، واپس ہو گئے اور راستہ طے کرتے ہوئے واپس چلے آئے۔ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، جس آدمی کو مارنے کا آپ نے حکم دیا تھا وہ آدمی تو سلامت ہے؟ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ کہا وہ اللہ کے مقدس گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا اچھا تم نے اسے گرفتار نہیں کیا؟ کہا وہ اللہ کے مقدس گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے گرفتار نہیں کیا۔ کہا اچھا تو اس کا مسئلہ بھی بتایا جائے۔ وہ علاقے کے سارے علماء کرام کو بادشاہ نے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد سارے عالموں سے معلوم کیا گیا، ذرا یہ بتاؤ جس آدمی نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کیا اسے اس غلطی کے بدلے میں فنا نہیں کروں یا قتل نہ کروں؟ کہا تم اپنے آپ کو اپنے اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، مگر یہ بتاؤ تم نے کیا اپنے آپ کو حکم لگایا تھا؟ کہا یہ حکم لگایا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ملک کی سرحد سے باہر چلے جاؤ، دوسرے ملک کو اختیار کر دو۔ اس لیے دوسرے ملک کو تلاش کرنے کے بجائے وہ آدمی یہی پڑوس کی محلے کی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ذرا یہ بتا دے کہ آخر شریعت کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام کا قلم اٹھا اور اعلان فرمایا تمہیں بتاؤ کہ آخر شریعت کا حکم کیا ہے؟ کہا ہاں بتائیے۔ کہا سنو، وہ بادشاہ رب ذوالجلال کی اپنی اس آرادی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر کسی بادشاہ کی حکومت نہیں چلا کرتی، کہاں پر اگر حکومت چلتی ہے تو رب ذوالجلال کی چلتی ہے۔ اس لیے دنیا کی ساری زمینیں تو تمہاری ہو سکتی ہے مگر خدا کا کبھی کسی دوسرے کا نہیں۔ ذرا غور کیجیے، اس لیے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ